اداکارہ زینب ہے، اس نے مذہب کی خاطر اداکاری چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک ماڈل انم ملک ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم قرآن اور حدیث کے لیے یہ زندگی چھوڑ رہی ہیں اور اللہ ہمیں یہ بلیس کر رہا ہے کہ ہم اس طرف آ رہی ہیں۔ اور اس کی بڑی ایک طویل ہمیں سلسلہ بھی نظر آتا ہے۔ ایک انڈین اداکارہ ثنا غالباً اس کا نام ہے، اس نے بھی اس چیز کو چھوڑ دیا۔ پھر اس سے اگر پیچھے جائیں تو رابی پیرزادہ ہے، وہ آج کل قرآن کی کتابت کر رہی ہیں، لکھ رہی ہیں۔ جنید جمشید کا معاملہ ہے، سارا چودھری کا معاملہ ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ایک ایسی طرف جس کی بہت سے لوگوں کو خواہش ہوتی کہ ہمیں پہنچنا چاہیے، شہرت، دولت، سارا کچھ، یہ چھوڑ کے مذہب کی طرف آ رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو لوگ بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مبارک بھی کرے اور ان کو استقامت بخشے۔ اور بہت بڑا انعام ہے اللہ کا، اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور یہ انعام کتنا بڑا ہے، شاید یہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات اس قدر ہیں کہ ان کو گنا نہیں جا سکتا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم گننا شروع کر دو تو اللہ کے انعامات کو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن جو اللہ کا انعام سب سے بڑا انعام ہے وہ تو دین اسلام کی طاقت ہے، وہ ایمان ہے، ہدایت ہے۔ اور جس کو ایمان جیسی دولت نصیب ہو جائے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ جیسے اللہ کریم نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور شاید انہوں نے سمجھا کہ ہم نے اسلام لا کے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ احسان کر دیا، احسان کر دیا ہے۔ فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ آپ اپنے اسلام کا احسان میرے اوپر نہ کیجئے، اور یمنون علیک ان اسلموا، کہ یہ مسلمان ہو گئے اور آپ کے اوپر احسان کرتے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، میرے اوپر اپنے اسلام کا احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ تو اللہ نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے کہ اس نے ہدایت، ایمان کی طرف ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا جس پر ہو جائے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان سکون کا متلاشی ہے، اور سکون وہ سمجھتا ہے کہ مادی چیزوں میں ہے۔ اور جن لوگوں کو مادی چیزوں کی وہ پیک اور وہ لیول اور وہ سطح حاصل نہیں ہوتی جس پر وہ سمجھتے ہیں کہ سکون ہوگا، تو وہ تو ساری زندگی مادی چیزوں کی اس سطح کے حصول میں لگا دیتے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑا مغالطہ ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں وہ کر لوں گا تو پھر مجھے سکون مل جائے گا، اب میں فلاں جگہ پہنچ جاؤں گا پھر مجھے سکون مل جائے گا۔ تو جن لوگوں کو یہ شہرت کی بلندیاں بھی حاصل ہو جاتی ہیں، دولت بھی مل جاتی ہے ہر اعتبار سے، ان کو پھر وہاں جا کے سمجھ آتی ہے کہ سکون یہاں نہیں ہے۔ اور سکون، اور یہ بھی ان کو سمجھ آتی جن کے اوپر اللہ کا احسان ہوتا ہے، ورنہ ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے جنید جمشید کا ذکر کیا، تو انہوں نے تو اپنے گفتگوؤں میں یہ بات بہت دفعہ بیان کی ہے کہ میں اس لیول پہ تھا تو یہ سوچتا تھا لیکن سکون نہیں تھا۔ اب سکون حاصل کرنے کے لیے اب سکون کہاں آتا ہے؟ لیکن وہ لطیفے کی بات ہے، پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات ہوئی، سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بڑی وائرل ہوتی ہیں۔ ہے لطیفے کی بات لیکن اس کے اندر بڑی وزڈم ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ سویا ہوا ہے کسی کھال کے کنارے، بالکل ایسے ہی کسی جگہ پہ، تو اس کو دوسرا کہتا ہے اٹھو، سمندر کے کنارے اٹھو کو کام کر لو۔ تو کہتا ہے کام کروں گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس 4 پیسے آ جائیں گے، تو 4 پیسے آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو پھر تم کوئی بڑا کام کر لینا، پھر تم شہر چلے جانا، پھر بڑا، اس سے بڑا کاروبار کرتے کرتے سٹیپ بائی سٹیپ پھر تم بہت بڑی کوٹھی لے لینا، بہت بڑی کار لے لینا، بہت بڑا بنگلہ ہو جائے، پھر کسی بڑے گھر میں شادی کر لینا۔ تو وہ پھر کہتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو کہتا ہے پھر سکون سے سونا۔ تو کہتا ہے میں سکون سے ہی سویا ہوں، ابھی سو رہا ہوں، کیوں اس پنگے میں ڈال رہے ہیں؟ تو کس پنگے میں ڈال رہے ہیں؟ تو بات اصل میں یہ ہے کہ سکون تو ایک ریلیٹیو چیز ہے، اس کا تعلق انسان کی باطنی کیفیات سے ہے۔ دنیا اور آخرت بنتی ہے تو اللہ کے دین سے بنتی ہے۔ جب انسان اس طرف آ جاتا ہے تو ہم انشاءاللہ توقع رکھتے ہیں کہ جو ہماری یہ بہنیں دین کی طرف واپس آئی ہیں، یا جو ان کو دیکھ کر، میرے خیال میں اس پر بھی ان کی تحسین کی جانی چاہیے اور خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے کہ جنہوں نے ٹویٹ کیا اور لوگوں کو بتایا اور سوشل میڈیا پہ لگایا، یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک مہمیز کا کام دے گا، اور بہت سارے دیگر لوگ بھی ان کی باتوں سے متاثر ہو کر دین کی طرف اگر آ جائیں تو ان کے لیے میرے خیال میں صدقہ جاریہ ہو۔